السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چل کر سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ میری ساری زندگی محرومیوں میں گزری تھی۔ محنت مشقت نے مجھے ہر طرح کے حالات سے سمجھوتا کرنا سکھا دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر وقت 2 میں لگی رہتی تھی۔ ایک ساتھ دو جگہوں پر کام کرنا پڑتا۔ مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ میرا نام جبین ہے۔ میرے ماں باپ نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ رشتہ داروں سے ملنا ملانا بالکل نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کے گناہ کی سزا ہمیں دی گئی۔ ہمیں ہر رشتے سے محرومی دیکھنا پڑی تھی۔ اس لیے مجھے محبت نام کے لفظ سے نفرت تھی۔ ہم 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ والد صاحب ایک فیکٹری میں فورمین کی نوکری کرتے تھے۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ بڑا بھائی جس نے ہمیں سنبھالنا تھا وہ بیمار ہو گیا۔ جو جمع پونجی تھی اس پہ لگ گئی۔ اس وقت میں BA کے امتحان دینے کے بعد سلائی سیکھ رہی تھی۔ میں نے والدہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک شاپنگ مال میں سیل گرل کی نوکری کر لی اور رات کو سلائی کرتی۔ دوسرے بہن بھائی چھوٹے تھے۔ بھائی کچھ ٹھیک ہوا تو والدہ کے گردے خراب ہو گئے۔ میں نے اپنا گردہ دے کر ماں کی جان بچائی، کیونکہ ہمارا ماں کے سوا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ گھر والد صاحب نے اچھے وقت میں بنا لیا تھا تو اپنے گھر کا سکون بھی تھا۔ اوپر والے پورشن میں ہم خود شفٹ ہو گئے اور نیچے والا پورشن کرائے پر دے دیا۔ ہم دونوں بہن بھائی نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے چھوٹی بہنوں اور بھائی کے اچھے مستقبل کی خاطر بہت کام کیا۔ آہستہ آہستہ حالات معمول پر آتے گئے۔ میں نے MA کا پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجا اور گھر کے نیچے والے پورشن میں سلائی اسکول کھول لیا۔ والدہ کے ساتھ میں بھی سلائی کی ماہر تھی، جس کی وجہ سے ہمارا اسکول چل نکلا اور دور دور سے لڑکیاں سلائی سیکھنے کے لیے آنے لگیں۔ ان میں ایک حفصہ بھی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ آتی اور اس کے ساتھ واپس جاتی۔ حفصہ باتونی سی لڑکی ہے۔ وہ جلد ہی سب میں گل مل گئی۔ ایک دن اس کا بھائی اسکول ٹائم کے بعد آیا اور کہا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی تھی۔ نہ جانے کون سی بات ہے جسے وہ حفصہ کی غیر موجودگی میں کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے آفس میں گئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر احترام میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ حفصہ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ بھی ایسا کر سکتی ہے۔ میں نے اس کے بھائی کو یقین دلایا کہ میں حفصہ کو سمجھاؤں گی۔ جاتے وقت اس نے مجھ سے میرا ذاتی نمبر مانگا۔ میں شریف انسان سمجھ کر دے دیا اور یہ نمبر ہی ہمارے تعلق کی وجہ بن گیا۔ وہ حفصہ کے حوالے سے گاہے بگاہے میسج کرتا تو میں بھی وقت نکال کر اسے میسج کر دیتی۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ حفصہ بھی کورس کر کے چلی گئی لیکن اس کا بھائی میسج کرتا رہا۔ ایک دن اس نے شاعری سینڈ کی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اسے بلاک کر دیا۔ بلاک کر دینے کے بعد مجھے عجیب بے چینی سی تھی۔ میں خود کو تعویلیں دے دیکھ کر تھک گئی تھی۔ مجھے اپنے والدین کے رشتے کے بارے میں بھی علم تھا تو میں خود کو اس راہ کا مسافر نہیں بنانا چاہتی تھی جس پر سوائے ذلت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ میرے باپ نے ماں کو پھولوں کی طرح رکھا تھا۔
لیکن ایک خلش میرے ماں کے سینے میں پھانس بن کر کھبی رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کا مان توڑ دینے کی خلش نے میری ماں کو جیتے جی مار ڈالا تھا۔ 3-4 دن کے بعد اس کا بھائی میرے آفس آیا اور ملنے کا کہا۔ میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ مجھے اپنی عزت اور انا دونوں ہی عزیز تھیں۔ میں اپنا بھرم نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر آ گیا۔ میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ آج میں نے اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ کیا اور تن فن کرتی آفس گئی۔ آپ بار بار یہاں کیوں آ جاتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وجہ ہے تو آتا ہوں، اس نے کہا۔ دیکھیں مسٹر، ایک کام کے سلسلے میں آپ نے میری مدد چاہی، میں نے آپ کی مدد کر دی۔ آپ کا کام ہو گیا، اس لیے دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ مجھے ان بلاک کریں، میں رات کو کال کر کے سب بتاؤں گا، اس نے کہا۔ ابھی بات بتا دیں، میں ان بلاک نہیں کروں گی، کیونکہ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جائیں کوئی اور ڈھونڈیں، میں ان باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ محترمہ، میں آپ سے فلرٹ نہیں کر رہا۔ اگر فلرٹ کرنا ہوتا تو 1 سال پہلے ہی کر لیتا۔ چلتا ہوں، پھر ملیں گے، اس نے غصے سے کہا اور چلا گیا۔ میرا نام حامد ہے، ہم 4 بھائی ہیں۔ حفصہ میری اکلوتی بہن ہے۔ میں MSc کرنے کے بعد ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا ہوں۔ میں آفس سے گھر آیا تو حفصہ کو روتے دیکھا۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی۔ اماں نے بتایا، یہ دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضد کر رہی، اور میں چاہتی ہوں جب تک چھٹیاں ہیں یہ کوئی سلائی کڑھائی سیکھ لے، مگر کام کے نام پر یہ رونا ڈال کے بیٹھی ہے۔ جب داخلے کا وقت آئے گا تب دیکھوں گی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ میں نے حفصہ کو سمجھایا اور اگلے دن اماں کے بتائے اسکول میں اس کو لے گیا۔ سلائی اسکول کی پرنسپل سے مل کر دل کو کچھ ہوا تھا۔ پہلی نظر کی محبت پر میں ایمان لے آیا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا؟ پھر اس حور کو دیکھنے کے لیے میں نے حفصہ کو لانے لے جانے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ نمبر حاصل کرنے کے لیے اس پری سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور حفصہ کو گھر چھوڑنے کے بعد میں پھر سینٹر میں موجود تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ حفصہ کو سمجھائے، جہاں گھر والے کہتے ہیں وہاں شادی کے لیے مان جائے۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو اسے کہے کہ وہ گھر رشتہ لے کر آئے۔ میں خود اس کی پسند کو ترجیح دوں گا، لیکن ابھی بات کرتے ہوئے کچھ عجیب لگتا۔ آپ اس سے پوچھ کر مجھے بتا دیں۔ یوں میرا پلان کامیاب رہا اور جبین سے اس کو ذاتی نمبر لے لیا۔ اصل میں جبین کی والدہ میری پھپھو ہیں، اور پھپھو کے لیے گھر کے دروازے دوبارہ کھلوانے کے لیے یہ سارا منصوبہ میں نے خود بنایا تھا۔ میں اپنے ایک دوست کو ملنے کے لیے اس کالونی میں آیا تھا اور ایک عورت کو گھر سے نکلتے دیکھا۔ وہ مجھے جانی پہچانی لگی۔ ان کی شکل میرے والد سے بہت مل رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے ان کے متعلق ساری معلومات لی، اور میرا شک سچ نکلا تھا۔ اب اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر گھر لانا تھا، لیکن وہ بے وقوف مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ آج میں اس کے گھر گیا تھا۔ اس کی فلیٹ والی بات نے مجھے غصے سے پاگل کر دیا تھا۔ میں نے گھر جا کر ماں سے بات کی اور اپنی پسند بتائی۔ سب سن کر ماں نے ناگواری دکھائی تھی، لیکن مجھے امید تھی جب ماں اپنی دوست کو سامنے دیکھیں گی تو مان جائیں گی۔ پھر اماں ابا کو جبین کے گھر جانے کے لیے راضی کر لیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے میرے ساتھ چلے گئے۔ جبین کی ماں کو دیکھ کر بابا کے ساتھ اماں بھی حیران رہ گئیں۔ اماں بہت خوش تھیں، وہ رشتے کی ہاں کروا کر ہی اٹھی تھیں۔ آتے ہوئے میں نے کہا، اب تو ان بلاک کر دو، اب فلیٹ نہیں شادی کر رہا ہوں۔
جبین نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد جبین رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی اور یوں میں نے اپنی محبت کو حاصل کیا۔ حامد نے مسکراتے ہوئے اپنا کارنامہ جبین کے گوش گزار کیا۔ اچھا، اور اس پلان میں کون کون شامل تھا؟ جبین نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، اس کھیل کا میں اکیلا ہی ماسٹر مائنڈ تھا، حامد نے محبت سے جبین کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ اور میں جبین، جس نے زندگی میں کبھی خوشی کا سوچا ہی نہیں تھا، اللہ نے میرے صبر کے بدلے مجھے ہر اس نعمت سے نوازا ہے جس کا میں زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زندگی میں کبھی غلط قدم مت اٹھائیں، رب سے صبر کے ساتھ دعا کریں، وہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنے پر قادر ہے۔